نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے، اور اول کے معنی ہیں پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہوئے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ تکوینی لحاظ سے انسان کے کمال میں مختلف قسم کے اثر رکھنے والے لمحات، دن رات اور مہینہ سے ہٹ کر کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بعض لمحات اور ایام ایک خاص قسم کے تقدس کے مالک ہوتے ہیں۔ اہل علم اور اہل اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو ماہ ربیع الاول کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں، اور اسی مبارک واقعہ کی وجہ سے ہی اس مہینے کو بہار کا نام دیتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جتنی برکات اور مہربانیاں حاصل ہوئی ہیں، وہ کامل ترین انسان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت کی وجہ سے ہیں، کہ جو اس مہینے میں اس دنیا میں آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اس ماہ مبارک میں ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی کی بیٹی کو پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ عمرہ کی حوث کو پورا کرے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، اور غلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس ظلمت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ ماہ ربیع الاول کی آمد سے ہر مسلمان کو آقائے دو جہاں محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت یاد آ جاتی ہے۔ جمال محمدی، نور مصطفی، سیرت و سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے واقف ہونے کی تمنا ہر ادنا سے ادنا امتی کے دل کی آرزو ہے۔ روئے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ دیکھا گیا اور نہ دیکھا جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، خصائل و شمائل، سیرت و صورت، حسن و جمال کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اخلاق حسنہ، سیرت طیبہ کے اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن خلق نظر آتا ہے۔ معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے فروغ و ابلاغ کا مجسم بن جائے، یہ حقیقت ہے۔ آج کے رہردی کو امن و امان کا مرکز بنانے کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ منشور سے زیادہ مؤثر اور جامع ضابطہ حیات کہیں اور دستیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔